بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكم لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہاں سے شروع ہو رہا ہے تفصیلی جواب. یہ پہلا جو شبہ ہے کہ کیوں انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا، اب یہ اس کا تفصیلی جواب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ کذالک، بالکل اسی طرح. حرف تشبیہ ہے نا کاف، کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم نے قبلہ کو تمہارا کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، بالکل ایسے ہی جعلناکم، ہم نے تمہیں کیا ہے امتم وسطن، درمیان کی امت. وسطن، درمیان کی امت، یعنی وہ ایکسٹریمز سے الگ ہے، افراط اور تفریط دونوں سے الگ ہے. ایک حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کرتے ہیں، دوسری حد یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا کر انہیں شرک کرتے ہیں. ہم نے دونوں سے تمہیں الگ کر دیا ہے، امتم وسطن، افراط اور تفریق کے درمیان. تم ایسی امت ہو جو وسط پر قائم ہو، ایسی امت ہو جو عدل پر قائم. اور اس سے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک مسئلہ ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم امت ہو عدل والی، انصاف والی، درمیان میں رہنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجماع قابل حجت ہے، پوری امت مل کر گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. مجموعی طور پہ پوری امت مل جائے گمراہی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ نے امت کو کہا ہے کہ امت وسط ہے، امت ایسی ہے جو اعتدال پہ قائم ہے. ایک طبقہ اگر گمراہی کا فیصلہ کرے گا، دوسری طرف سے ضرور آواز اٹھے گی، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ضرور کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، اس بات کو نہیں مانا جا سکتا. علیہ باللہ پوری امت اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بجائے کسی اور جگہ کو بنا لیتے ہیں، مدینہ منورہ کو بنا لیتے ہیں، نجف کو بنا لیتے ہیں، کسی اور کو. امت پوری مل کے یہ نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے 2 4 10 20 آدمی، چلو فرض کر لو 1 لاکھ آدمی کر لیں تو بھی پوری امت نہیں کر سکتی، کیونکہ امت کو اللہ نے کہا امتم وسطن، ایسی امت ہے جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم. لتکونوا، اور ہم نے اس لیے تمہیں بنایا. یہ جو قبلہ جو تبدیل کیا ہے یہ اسی طرح صحیح ہے جیسے تم لوگ صحیح ہو، جیسے تم لوگ امت وسط ہو، اعتدال والے ہو، عدل والے ہو، اسی طرح اللہ نے تمہارے قبلہ بھی کعبۃ اللہ کو کر دیا ہے. لتکونوا، تک ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینے والے. تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی لوگ اپنے آپ کو تمہارے جیسا دیکھ کر اس طرح ایمان لا، اور تم ایسے لوگ بن جاؤ جو گواہی دینے والے. اور گواہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی شرائط ہوتی ہیں. گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے غیر متعصب ہونا ضروری ہے کہ اپنی مفاد کی خاطر گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے گواہی میں. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مسلمانوں تم اتنی بڑی قوم، اتنی اچھی امت ہو کہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ تم گواہی کے طور پہ پیش کیے جاؤ، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے آپ کو بناؤ. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیے جاؤ گے. قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تم گواہ ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس پہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کو بھی، لیکن ایک مثال اس پہ نوح علیہ السلام کی دی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا، اور ان کی قوم کہے گی کہ اللہ کوئی نبوت ہم تک نہیں پہنچی تھی، کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا. تو اس پہ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے گواہ لاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی اور تم گواہی دو گے. تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھی تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو تم کہو گے کہ اللہ آپ نے اپنے کلام میں یہ بات ہمیں بتائی تھی، اس لیے ہم گواہی دیتے. تو حکم یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو جو شہداء ہو، جو گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل ہو، ایسے اعتدال والے ہو، ایسے عدل والے ہو، ایسے اچھے کردار والے ہو. اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے ہی کردار کو ایسا بنا لیں کہ خود ان کے معاشروں میں سچائی گم ہو جائے اور سچا گواہ نہ مل سکے. کہاں یہ آفت آ گئی ہے. اور اللہ نے کس معیار پہ رکھا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور اللہ نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے تاکہ تم پوری انسانیت پہ گواہ بن جاؤ. اور جیسے تم گواہ بن جاؤ گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول کا نا الف لام آ گیا، اس کا مطلب ہے خاص رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، وہ تم پر گواہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت میں. اور یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے گواہی دی اپنی حیات طیبہ میں بھی، زندگی میں بھی. اور انہوں نے آخری حج جب ہوا ہے تو اس کے بعد کہا نا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا آپ نے. تو آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ اس بات پہ گواہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اس بات پہ شہادت دے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ اس بات پہ یہ شہادت دے رہے ہیں لوگ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ، امت بھی گواہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ. بعض لوگوں نے اس سے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں اس کے گناہ یا نیکی پر گواہی دیں گے. لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شہید کا مطلب انہوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں گواہ ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے ہے کہ گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ہر عمل ہر امتی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو صاحب ذرا سا غور کر لیا جائے بجائے لمبے چوڑے جوابات کے. یہ جو پیچھے آیا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ امت شہید بنے، گواہ بنے پوری انسانیت پہ، تو پھر پوری امت بھی ایک دوسرے کے سارے نیکی اور گناہ کے اعمال کو دیکھتی ہوگی. اگر شہید کا ترجمہ یہی کرنا ہے تو پھر شہداء امت ہو گئی نا، شہید کی جمع ہو گئی امت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی تحریف، اور اسے کہتے ہیں خام خواہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو گمراہی کی طرف لے جانا. ایک ہی لفظ ہے شہید، اور دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، امت کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امت کے حق میں اس کے اور معنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور معنی ہے. اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ امت جو ہے اس میں اس کے لیے شہادت جو ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط. ہدایہ جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے، سارے حنفی فقہا کیا ساری امت کہتی ہے کہ شہادت اور گواہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، بلکہ متواتر خبر کافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں سچے آدمی کی گواہی کافی ہے. شہادت کے کئی ایک درجات ہیں. ایک چیز حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں 50 آدمی کہتے ہیں جی واقعہ یہی ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، ہم سب اس کے گواہ ہیں. تو ان کی مانی جائے گی یا ایک کی مانی جائے گی؟ ہمیشہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب کے سب اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، دیکھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ چیزیں تو شہادت کوئی ایک طرح کی تھوڑی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں، تم پر وہ گواہ ہیں، یعنی قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام انہوں نے صحیح طرح پہنچا دیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گواہی دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت پہ ایک اور بات عجیب کہی
انہوں نے کہا واللہ ان کان الذی حملنی علی ذالک، اللہ کی قسم جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہا تھا نا، کہ جو اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ الا انی کنت اقرا، سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں تھی کہ میں یہ آیت جب پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، فواللہ ان کنت لاظن، میرا اللہ کی قسم یہی گمان تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیبقا فی امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہیں گے، اور وہ رہیں گے قیامت تک، حتی یشہد علیہا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کی امت نے کیا اعمال اختیار کیے۔ فَإِنَّهُ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ أَن قُلْتُ مَا قُلْتُ، یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات آئے گی نہیں، انہیں تو گواہی دینی ہے، وہ تو باقی رہیں گے قیامت تک۔ تو جب کسی نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا میں سر اڑا دوں گا اس کا جس نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سیرت ابن ہشام میں آئے ہیں بالکل آخر پہ۔ دیکھا آپ نے ایک آیت سے انہوں نے کیا سمجھا ہے اور امت نے اس سے کیا سمجھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات اور ایسی بات میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں نے اس آیت سے یہ دلیل لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد جو بڑوں کا ہوتا ہے اس میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو زیادہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ اس کی تفسیر پھر اور کتاب و سنت کی چیزیں دیکھ کر کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جس پہ آپ موجود تھے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا الا سوائے اس کے کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن، اور اس آدمی سے، ینقلب، جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس آیت میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پہ بھی آپ تھے نا، وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، تو وہ کہاں مقرر کیا ہے؟ بات پھر وہی آ جاتی کہ اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اشارتاً بھی ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی ہوگی، لیکن وہ وحی ایسی نہیں ہے کہ جس وحی کو یہ کہا جائے کہ وہ سامنے آئی ہے یا لوگوں کو پتا اس کا چل گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یہ سنت کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اتنا کردار تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، باقی ان کی اپنی شخصیت، پرسنالٹی، ان کے اعمال افعال اسی کوئی ویٹیج نہیں ہے، انہیں اس مقام پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ نے ما جعلنا القبلۃ التی، اور جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، التی کنت علیہ، جس پہ آپ قائم تھے، نہیں تھا کچھ بھی الا لنعلم، یعنی اس کے تبدیل کرنا، اس کا تبدیل کرنا کچھ بات نہیں ہے اس میں، الا لنعلم، ہاں ہمیں اظہار کرنا تھا۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کی اہمیت۔ دوسری بات دیکھیے، اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو ما تو ہو گیا نافیہ، نفی کرنے والا، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا، القبلہ، وہ قبلہ، التی، جس کے اوپر کنتا آپ تھے، علیہا، قائم، جس پر آپ قائم تھے، اس قبلے کو قبلہ، بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد اب تبدیلی یہ جو اب کر رہے ہیں نہیں کر رہے، الا، مگر، اس قبلے کی، بیت المقدس کی تبدیلی ہم نہیں کر رہے، مگر، یعنی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ کا علم تو پہلے سے بھی ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی جاننے کی؟ اس کا علم تو اس کائنات کے بارے میں جیسے پہلے دن تھا ویسے آج بھی ہے، اور آج سے اگر 10,000 سال بعد بھی دنیا قائم ہے تو خدا کا علم تو یکساں ہے۔
جہاں بھی اللہ کے لیے ایسے الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں، اصول کی بات یہ ہے کہ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اتنی بڑی تبدیلی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس تبدیلی کے بعد دین سے پھر جاتا ہے۔ علم بمعنی اظہار کے، اور علم بمعنی تمیز کے، کہ الگ الگ کر دیں، لوگوں میں مختلف ہو جائیں، لوگوں کا پتہ چل جائے۔ ہر اللہ کے بندے کی زندگی میں یہ امتحان آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بھائی، جتنے خدا کے اچھے بندے دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں یہ امتحانات آتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑی کڑی گھڑی ہوتی ہے کہ جو خدا کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اسے تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے آ گئی۔ اور ایک آدمی اس امت میں مجھے نہیں معلوم جس سے خدا نے کام لیا ہو دین کا، اور اس کی زندگی میں یہ مرحلے بار بار نہ آئے، بار بار یہ مرحلے آتے ہیں، اور اس موقع پہ پہنچ کے اس جماعت، اس گروہ، اس شیخ، اس پیر، اس مولوی، اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ جو تو ہوتے ہیں کچے انہیں خدا الگ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جہاں دین کا تعلق قائم ہو، اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جب امتحان آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ حق اور باطل آخر چیز کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں سنی سنائی باتوں میں ساری جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں اور سارے جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور چل پڑیں۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار پیش آئی۔ یہ تھوڑا بڑا امتحان تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ہل کے رہ گئے، منافقین نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے جینا دو بھر کر دیا۔ انہوں نے کہا لو قبلہ چھوڑ دیا، قبلے کی تبدیلی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم تو اس چیز کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حکم کی پیروی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر زبردست دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مرحلے گزرے ہیں لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ جماعتیں اسی پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب اعتراضات کرنے والے کرتے ہیں، اور شیطان پھر ان اعتراضات کو ہوا دیتا ہے۔ شیطان نئی سے نئی بات لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز۔ یہی موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بھی آیا ہے جب ایک شادی کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا کہ آپ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں، اور وہ موقع ایسا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کی کتاب سے کسی آیت کو چھپاتے، اس آیت کو چھپا لیتے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ ایسے شدید مواقع آتے ہیں۔ یہ دین کوئی کھیل نہیں، اور جماعتوں کا قیام اور اللہ کے لیے کام کرنا یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تیار رہنا چاہیے۔ جس انسان کا دین امتحان پہ نہیں نہ آیا اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دین میں کیا آخر چیز ہے، اب تک امتحان کیوں نہیں آیا۔ مانگے تو کبھی نہ اللہ سے، نہ دل میں بھی تمنا نہ کرے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، مگر امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے۔ ایسے ہی امتحان آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی چیزیں پیش آئی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا اچھا بندہ دین کا کام شروع کرتا ہے، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اتنی شدید تکالیف، مصائب، اکیلا رہ جاتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے اتنی بڑی تبدیلی اس لیے کی ہے تاکہ ہم علم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ ممن ینقلب، اس شخص سے ظاہر کر دیں، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، اس شخص سے ینقلب جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ ینقلب جو فرمایا نا،
اصل میں قلب سے نکلا ہے. قلب کہتے ہیں نا دل کو، اور دل بھی ایک جگہ پر قائم نہیں نہ رہتا. ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے، ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے، تو ہیر پھیر اس کی دل کی چلتی رہتی ہے. تو ان لوگوں کو جو پھر جاتے ہیں اعلی عقب، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، تو ایڑیوں کے بل گھوم جانا، یہ محاورہ تھا. یعنی اس کا چہرہ اس طرف ہے، اب ایڑیوں کے بل جب گھوم گیا وہ بچہ تو اس کا چہرہ ادھر کو ہو گیا. تو 100% ایک سے دوسری رخ اختیار کر لینا. ہم نے چاہا کہ یہ ظاہر ہو جائے، پتا چلے امتحان میں، اور یہ ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے ہونا چاہیے. وہ لوگ جو دن رات خدا کے لیے محنت کریں، جو اپنا وقت استعمال کریں، جو پیسہ اپنا اللہ کی راہ میں لگائیں، جو اپنی صحت اللہ کی راہ میں لگائیں، جو قربانیاں دیں، وہ بھی اسی پلڑے میں تل جائیں جس پلڑے میں صرف محض زبانی باتیں کرنے والے وقت وہ اللہ کو نہ دیں، پیسہ اپنا اللہ کے لیے وہ خرچ نہ کریں، اپنی زندگی کے حالات وہ تبدیل نہ کریں، یہ سارے ایک ہی پلڑے میں تل جائیں. کیوں بھائی؟ یہ کیسے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایسے وقت آنے چاہیے جب پتہ چلے کہ کون اخلاص کے ساتھ تھا اور کون صرف اپنی دولت دنیا ان چیزوں کی وجہ سے لگا ہوا تھا. ممن ينقلب على عقبيه، کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ، اب بات آ گئی وہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم رہے ہیں اس پہ. اب اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ، اور یہ قبلے کی تبدیلی لَكَبِيرَةً، بہت بڑی چیز تھی. خود اللہ نے مانا ہے اس کو. اللہ نے فرمایا بہت بڑی تبدیلی تھی. اللہ مگر علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. حد اللہ سے مراد یہاں پر وہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے کہ اللہ نے جن کے دل تھامے ہوئے تھے نا، اور اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان بسا دیا تھا، رچا دیا تھا، ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اللہ علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دے رکھی تھی پہلے ہی سے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور نمازیں سب بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ جو تبدیل ہو گیا تو ان کے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ضائع کر دیں تمہارے ایمان کو. اے صلاتکم، تمہاری نمازوں کو. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یعنی جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کی نمازوں کو خدا ضائع کر دے، ایسے نہیں. یہاں پہ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. دیکھا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی کہ فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع کر دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ بجائے نماز کے ایمان سے کیا ہے. اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو چلیے قبلے کی طرف پڑھ لی جو دنیا سے چلے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور ایسا ہی سوال آگے آئے گا آل عمران میں بھی، یہ بھی انہی کا سوال تھا. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، نہایت مہربان. اس رؤوف کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا. خدا کی رحمت میں شدت بھی پائی جائے اور وہ شدت کی رحمت کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، رحیم سے بھی بڑی ہوئی ہو، وہ ہے رؤوف. اصل تو مطلب یہ ہے. اب اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا، کہاں سے لا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے. رحیم سے زیادہ رؤوف میں رحمت ہے. یہ ایسا مہربان ہے تو نمازوں کو ضائع کر دے گا؟ وہ کیوں؟ وہ تو بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے. رافت اور رحمت میں ایک فرق اور بھی کیا گیا ہے، اور وہ فرق یہ کیا گیا ہے کہ رافت وہ جذبہ ہے جو رحمت کے عمل سے پہلے دل میں ابھرتا ہے. مثلا
ماں نے دیکھا کہ بچہ آگ میں گرنے والا ہے، یا اس نے دیکھا کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ جو اندر سے جذبہ اٹھتا ہے نا کہ اس کی اس تکلیف کو فوراً دور کروں، فوراً ہٹاؤں، وہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، وہ ہے رافت۔ اور آگے بڑھ کر جب اس آگ پہ پانی ڈال دے، بچے کو دودھ پلا دے، پانی پلا دے کہ بچے کی پیاس بجھ جائے، یہ ہے رحمت۔ تو اس سے پہلے جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پر تھا، تو وہ ہے رافت۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ یقیناً لوگوں کے ساتھ بہت ہی رافت والا ہے، بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ ترجمہ اس رؤوف کا ہے کوئی نہیں۔